الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کہ عمر حدیث شجاعت حکایات شمشیر عمر فسانہ غزوات قصہ توقیر عمر قبول عمر قابل عمر مقبول عمر دعائے پیغمبر عمر مراد رسول۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج نئے سال کا آغاز ہوا ہے۔ آج محرم کی 1 تاریخ ہے اور 1442 ہجری ہے۔ یہ جیسے سن حضرت آدم علیہ السلام آئے اس وقت سے بھی یہ سن کا جس طرح آج دور ہے اسی طرح پہلے بھی دور تھا۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کو سنبھالا جاتا، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی سے پار ہونا، اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے اعتبار سے اس کو سنبھالا جاتا تھا، یا کسی میلے کے نام سے، یا پھر کسی نبی کے نبوت ملنے پر، یا کسی بادشاہ کے تخت نشین ہونے پر، اسی طرح یہ سنبھالا جاتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، عرب کے اندر جہالت تھی، علم سے لوگ بہت دور تھے، بس مہینے تو لوگوں کو یاد تھے کہ یہ فلاں مہینہ، بس وہ اس اعتبار سے سن کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اس کی شروعات کی۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنی خلافت کے دور میں باقاعدہ اس کا آغاز کیا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اس کو شروع تو کر دیا تھا، لیکن باضابطہ سرکاری امور کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شامل کیا۔ اور آج 1 محرم ہے۔ 1 محرم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، اور وہ شہادت بھی کیسی؟ مصلی رسول ہے اور مسجد نبوی ہے، فجر کی نماز ہے، اور فجر کی نماز کے اندر فیروز نامی شخص نے حضرت عمر بن خطاب کی چھرا مارا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نبی کے منبر کے پاس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جس کو نبی نے مانگا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے، سارے صحابہ مریدین مصطفیٰ ہے، عمر وہ ہیں جو مراد مصطفیٰ ہے۔ نبی نے عمر کو مانگا ہے اللہ رب العزت سے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ 2 عمر میں سے، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے اللہ رب العزت نے پھر چناؤ کیا۔ ایک وہ جسے دنیا ابو جہل کہتی ہے، اللہ نے فرمایا یہ ابو جہل ہے، یہ آپ کا دوست کبھی نہیں بن سکتا، بلکہ آپ کا دوست دوسرا بنے گا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے بھیجا۔ ایک وہ دعا جو خلیل نے کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اور اللہ رب العزت نے خلیل کی دعا کو سن کے کعبۃ اللہ کے لیے معلم اور مدرس کا انتظام کیا۔ وہ دعا 5000 سال پہلے ہوئی، اور وہ معلم، وہ مدرس، وہ نبی 5000 سال بعد میں آئے، اور ادھر نبی نے دعا کی ہے، صبح دعا کی ہے اور شام کو عمر بن خطاب آ گئے ہیں۔ ابراہیم نے دعا کی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال بعد آئے اور ملاقات ہوئی، تو وہ معراج کی رات مختصر سی ملاقات ہوئی۔ ادھر نبی نے عمر کو مانگا، زندگی بھر عمر ساتھ رہے اور قیامت تک عمر ساتھ رہیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اور ادھر کفار مشورہ کر رہے ہیں کہ کوئی ہے جو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے۔ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، سب کی نگاہیں ٹکی کہ وہ جو جلال والے ہیں، خطاب کے بیٹے ہیں، عمر بن خطاب ہی کر سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب کو انہوں نے منتخب کیا ہے کہ عمر جاؤ اور ہم آپ کو اتنا انعام دیں گے، 100 اونٹ دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب تلوار اٹھا کر نکلے ہیں، راستے میں ایک صحابی ملے، پوچھا عمر کدھر کو جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، اسلام کے چراغ کو غل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا پہلے اپنے گھر کا پتہ کرو، اپنے گھر میں تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر نے سنا تو غصے میں لال پیلے ہو گئے، سیدھے بہن کے گھر پہنچے ہیں، اور بہن اور بہنوئی قرآن سن رہے تھے، ایک صحابی قرآن سنا رہے تھے۔ حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا، قرآن کو بند کر لیا، اس کو چھپا لیا ہے۔ عمر اندر داخل ہوئے، ان سے کہنے لگے کیا کر رہے تھے؟ کسی شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وہ بولے کیا کر رہے تھے، وہ بولے تم کو کیا مطلب، وہ بولے کہ مسلمان ہو چکے ہو، جانتا ہوں سب۔ حضرت عمر نے کہا میں جانتا ہوں تم مسلمان ہو چکے ہو۔ بہن نے حضرت عمر سے کہا عمر ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اب تیرے کو جو کرنا ہے کر لے۔ جس ماں کا دودھ پی پی کے تو کفر والوں کے لیے، کفر کے لیے پکا ہو گیا ہے، اسی ماں کا دودھ پی کے میں محمد الرسول اللہ کی شہدائی بن گئی ہوں۔ کہتے ہیں کہ عمر نے بہن اور بہنوئی کو اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر بہنے لگی خون کی دھارا۔ کہنے لگی بہن عمر تو ہم کو مار ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ حضرت عمر نے جب دیکھا بہن کو، بہنوئی کو لہولان دیکھا، پوچھا کیا پڑھ رہے تھے، سناؤ تو صحیح۔ کہا تو ناپاک ہے، پہلے پاک ہو جا اس کے بعد سنائیں گے۔ جب پاک ہوئے قرآن پڑھ کے سنایا گیا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ حضرت عمر نے ادھر قرآن سنا اور روانہ ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، اگر صحیح آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہی تلوار ہوگی اور اسی کی گردن ہوگی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے عمر کو سینے سے لگایا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا نماز پڑھ رہے ہیں۔
کا کعبۃ اللہ میں پڑھ سکتے تھے، کہنے لگے عمر تیری قوم پڑھنے نہیں دیتی، اور سب سے بڑا روڑا حضرت عمر ہی تھے، حضرت عمر ہی تلوار لے کے باہر کھڑے رہتے تھے، کوئی ہے جو باہر آئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور کہا لوگو آج میں اپنے قائد کو لے کر کعبۃ اللہ میں جا رہا ہوں، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، بیوی کو بیوہ کروانا ہو تو آئے میرا مقابلہ کرے۔ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے کھلم کھلا اپنے اسلام کا اعلان کیا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبۃ اللہ کو کھولا ہے۔ یہ عمر وہ ہیں جس کے کہنے پر، جس کی رائے پر اللہ کا قرآن اترا ہے، اور وہ 31 آیات ہیں۔ عمر وہ ہے جس نے امت کو تراویح جیسی نعمت دی ہے۔ تراویح کے لیے پوری امت کو عمر بن خطاب نے جمع کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو، قرآن مقدس کو عام کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی جو فوج تھی، اس فوج کے اندر جو لڑنے والے مجاہدین تھے ان میں 300 کے قریب حفاظ تھے۔ حضرت عمر کے دور کے اندر بتاتے ہیں 1700 کے قریب حفاظ بچے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے کے اندر 900 کے قریب چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھی، اور 300 کے قریب جامع مسجدیں تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ یہ وہی عمر جس کو رسول اللہ نے مانگا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو مانگا تھا، اور عمر کا دبدبہ، عمر کا وقار آج بھی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو برے خواب آتے ہو، رات کو سوتے ہوئے ڈرتا ہو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے دل پر عمر کا نام لکھ لے، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ جس کو احتلام ہوتا ہو، کپڑے خراب ہوتے ہوں رات کو خواب کی وجہ سے، وہ بھی عمر کا نام لکھ لے۔ کیوں کہ عمر کے نام سے شیطان ڈر جاتا ہے، عمر کا نام سنتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ آقا عمر، مولا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، اولا عمر، برتر عمر، اعلی عمر، کہ ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، احسان میں، ایمان میں، ایقان میں یکتا عمر، بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ اگر چلتا تو ایک نبی ہوتا عمر، کہ باد بہاری کی طرح عراق و شام سے گزرا عمر، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، جس کے عزم کے آگے قضائیں کانپ جاتی ہیں، جس کے عزم کے آگے قضائیں کانپ جاتی ہیں، جس کی ایک جنبش سے فضائیں کانپ جاتی ہیں۔ وہ دیکھیے نا، ایک پہاڑ کے اوپر امیر المومنین عمر بن خطاب کھڑے ہیں، زلزلہ آتا ہے، زمین کانپنے لگ جاتی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر ٹھوکر مارتے ہیں کہ کیوں کانپتی ہے، میں نے تیرے سینے پر عدل قائم نہیں کیا کیا؟ زمین رک جاتی ہے، دریائے نیل چلنا چھوڑ دیتا ہے۔ عمر بن خطاب خط لکھ کے بھیجتے ہیں، دریائے نیل بھی چل پڑتا ہے۔ وہ عمر بن خطاب جو خط لکھ کے زمین کو دیتے ہیں، چوسا ہوا تیل زمین واپس دے دیتی ہے۔ یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو نبی نے مانگا۔ اور آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپنایا جائے تو دنیا آج بھی ہمارے قدموں میں ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے اخلاق اپنائے جائیں
حضرت عمر کے وہ اخلاق تھے جن اخلاق کو دیکھ کر مسجد اقصیٰ کی چابی حضرت عمر کے حوالے کر دی گئی تھی۔ تو آج کے دن یکم محرم کو حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یوں دیکھیں تو اسلام میں شروعات ہی قربانیوں پر ہے، اسلام کے سال کا اینڈ بھی قربانیوں پر ہے۔ اب آگے چلیں گے، 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت ہے، اور اس کے علاوہ اس محرم کے مہینے کی بہت ساری فضیلتیں جو اگلے ہفتے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ 10 محرم عاشورے کے روزے کی فضیلت ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔